السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، فحیاکم اللہ ویاکم۔ سیریز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کی وفات، 25ویں کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر، آج کی اس کڑی کے اندر آپ کے سامنے جن باتوں کو رکھنا ہے وہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے متعلق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نوعیت کیا تھی، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں پر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے وفات سے متعلق صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کیا اور بعض لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو شروع میں تسلیم کر لیا تھا۔ بہرحال اسی طریقے سے جب ساری باتیں ختم ہو گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ سارے صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد امت کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، امت کی قیادت کا، سیادت کا، امامت کا، وہ مسئلہ صحابہ کرام کے درمیان درپیش آیا۔ چونکہ امت کی پوری جو ہے سیادت و قیادت کی ذمہ داری اور اس کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کو لے کر کے ایک طرح سے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی کیفیت بھی پیدا ہونے لگی تھی۔ بعض انصاری صحابہ کرام میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم میں سے ایک مسلمانوں کا امیر ہو، اور مہاجرین میں سے ایک امیر ہو، گویا ایک طرح سے مسلمانوں کے صفوں کے اندر بیک وقت 2 امیر ہوں۔ لیکن یہ رائے قابل قبول نہ ہوئی، اور پھر جو ہے وقت لگا، لیکن سارے لوگوں نے متفقہ طور سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ جب مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر چکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو انہوں نے تسلیم کر لیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی، تب پھر اب نبی کی تغسیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے اور آپ کو کفن دینے اور پھر آپ کی تدفین کا معاملہ صحابہ کرام کے سامنے درپیش آیا۔ جس طریقے سے تغسیل کا جب مسئلہ آیا تو جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے مسئلے کو لے کر کے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا کہ آیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مردوں کی طرح سے کپڑے اتار کر نہلائیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑے سمیت غسل دیں۔ اسی طریقے سے جب غسل سے فارغ ہوئے اور یہ بات طے ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں سمیت نہلایا جائے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، وہ بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں۔ معذرت کے ساتھ نیٹ ہمارا بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، بار بار ڈسکنیکٹ کر دے رہا ہے، اتصال کو کاٹ دے رہا ہے۔ بہرحال کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ نیٹ برقرار رہے۔ تو اسی طریقے سے مسئلہ درپیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیع غرقد کے اندر، جہاں عام مسلمانوں کو دفن کیا جاتا تھا، وہاں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر دفن کیا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے باتیں آئیں۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ختم کیا اور اپنی اس بات کو پیش کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی جہاں وفات ہوتی تھی وہی نبیوں کو دفن بھی کیا جاتا تھا، جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہی نبیوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ آئیے اس روایت کو ہم لیتے چلیں جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات کو ذکر کیا، حدیث پیش کی، اور اس کے بعد سارے صحابہ کرام نے اسے تسلیم کیا، اور اسی کے مطابق پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا معاملہ حل ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغسل،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کو غسل دے دیا گیا، اختلفوا فی دفنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کو لے کر کے صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا. فقال ابو بکر، برنامج موجود في السيارة. موجود في السيارة، باقي تحتاجوه؟ ها؟ معاكم رول وغيره؟ ما في. تو میں حدیث پیش کر رہا تھا لیکن معذرت کے ساتھ نیٹ کٹ جا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ اختلاف ہوا صحابہ کرام کے درمیان. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دیکھ کر کے، ما نسیت ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جو کچھ سنا تھا میں اسے بھولا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کو جس جگہ میں وفات دیتا ہے اسی جگہ کے اندر وفات دیتا ہے جس جگہ میں نبی کے دفن کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کو اسی جگہ وفات دیتے ہیں جہاں پر اس نبی کی تدفین کو پسند فرماتے ہیں، یعنی جس جگہ نبی کی وفات ہوتی ہے اسی جگہ نبی کے دفن کرنے کو اللہ رب العالمین، گویا نبی کی جہاں پر وفات ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس جگہ کو چن کا انتخاب کر لیتا ہے کہ گویا اسی جگہ میں نبی کو دفن کیا جائے، نبی کی قبر وہی جگہ بنے جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی جگہ نبی کو موت دیتا ہے جس جگہ میں نبی کو دفن کرنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے، دفن کیا جانا. اسی طریقے سے دیکھیں پھر اس کے بعد آگے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زیادہ دقت ہو رہی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادفنوہ فی موقع فراشی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر موت واقع ہوئی ہے اسی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیں. چنانچہ اس کے مطابق پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، تو حجرہ عائشہ ہی میں اس حدیث کے مطابق پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تیار کیا اور وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. حجرہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کمرہ تھا اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا گیا. اور آگے چل کر کے پھر اسی حجرے کے اندر ابو بکر کو بھی پہلو کے اندر، اس کے بعد پھر ان کے بغل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دفن کیا گیا. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو بھی مدینہ منورہ گیا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ. معذرت کے ساتھ بالکل نیٹ نہیں چلنے دے رہا، شاید یہ پروگرام صحیح ڈھنگ سے آپ تک نہ پہنچ پا رہا ہو. بہرحال متفقہ طور سے اس طریقے سے اب دنیا دیکھ بھی رہی ہے اپنی آنکھوں سے کہ اللہ